السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے سوچا کہ محرم کے بارے میں کچھ بیان کر دوں یزید کے تعلق سے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ علماء میں سے کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جس نے کوئی حیرت انگیز بات سنی ہو یا بچش میں خود دیکھا ہو۔ وزیر اس وقت ایک عالم کے پاس گیا اور پتہ لگانا شروع کیا، لیکن کوئی ایسا نہ ملا جو اس کے مقصد کو پورا کر سکے۔ وزیر کو خیال آیا کہ اسی شہر میں ایک عالمہ اور زاہدہ خاتون بھی رہتی ہیں، چل کر وہاں قسمت آزمائی کی جائے۔ چنانچہ وزیر ان کے پاس پہنچا۔ اس عورت نے وزیر کے سوال کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا آدمی ہے جس سے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ جب وزیر اس عارفہ کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر، نہ آنکھیں، بالکل اپائج ہے۔ وزیر نے سوچا کہ کہیں خاتون نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا یا مجھ سے تو مذاق نہیں فرمایا۔ پھر وزیر خاتون کے پاس لوٹ کر آیا اور ساری کیفیت بیان کی۔ عارفہ نے فرمایا کہ اے وزیر، بادشاہ کو اس کے ہاتھ پیر آنکھ سے کیا مطلب؟ ان کے ہاتھ پیر آنکھ سے کیا مطلب ہے؟ کام زبان سے ہے۔ اے وزیر، تو اس شخص کو بادشاہ کے پاس لے جا، اس لیے کہ وہ ایک عجیب بات جانتا ہے۔ چنانچہ وزیر اس شخص کو ڈولی میں بیٹھا کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ مامون رشید نے پوچھا کہ اے شخص، تو پیدائشی اپائج ہے یا کسی حادثے میں ہوا ہے؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے۔ میں ایک مالدار تاجر تھا، میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تھا جس کے ذریعے سے میں دوسرے ممالک میں تجارت کرتا تھا۔ ایک بار میں نے جہاز پر مال لادا، 1000 مسلمانوں کو بھی ساتھ میں لیا اور روانہ ہو گیا۔ جہاز اچانک ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سب لوگ ڈوب گئے۔ میں نے ایک تختی کا سہارا لیا اور ایک زمین پر جا کر اترا۔ اس زمین کا رنگ پیلا تھا۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نگاہ دوڑائی، دور ایک مکان نظر آیا۔ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک وسیع محل آباد ہے، ایک گھر بنا ہوا ہے اور بہت ہی بہترین گھر ہے۔ سامنے ایک حوض صاف و شفاف پانی سے بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک شخص کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے، اس کے سر پر لکڑیاں جل رہی ہیں اور وہ شخص چلا چلا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ایک گھونٹ مجھے پانی پلا دے۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چاہا کہ اسے پانی پلا دوں۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کے دشمن کو پانی پلائے گا؟ یہ سن کر میں ڈر گیا اور محل میں داخل ہو گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا گڈھا دیکھا جس میں آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی، آگ ہی آگ جل رہی تھی، بہت ہی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی تھی۔ اس میں بہت سارے لوگ جل رہے تھے اور پکار رہے تھے کہ ہے کوئی کہ اللہ کے نام پر مجھے اس آگ سے نکال دے۔ میں نے چاہا کہ نکال دوں، پھر ایک آواز آئی کہ اے شخص، تو نہیں مانتا ہے، تو نہیں جانتا ہے اور تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی منع کر دیا اور پھر دوسری مرتبہ تم ان کی مدد کرنے کے لیے پھر جا رہے ہو، تو ہم نے تجھے یہ سزا دی کہ تیرے ہاتھ اور تیرا پیر اور آنکھ ختم ہو جائے۔
پھر آواز آئی کہ چاہے یہ عذاب برداشت کر، چاہے جہنم کو پسند کر۔ میں نے کہا مجھے یہی عذاب دیا جائے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کون سی سزا میں گرفتار ہے؟ جواب ملا کہ لٹکنے والا یزید ہے، باقی اس کے تمام مددگار ہیں، قیامت تک اسی طرح اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اے بادشاہ، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی میرا ہاتھ اور میرا پیر اور میری آنکھیں اسی کی مدد کرنے کی وجہ سے، یعنی میں نے جو مدد کرنا چاہا مجھ کو جو ہے منع کیا گیا، لیکن میں نے نہیں مانا، دوبارہ پھر مدد کرنے کے لیے چاہا تو اللہ نے مجھے یہ عذاب دی ہے۔ اور اس گڈھے کے اوپر جو لٹکا ہوا تھا اور اس کے سر پہ جو آگ جل رہی تھی وہ یزید تھا، اور جو گڈھے میں جو لوگ جل رہے تھے ان کے مدد کرنے والے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔